ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا موقع۔ اس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک گناہ کرے تو بندہ دلیر نہیں ہو جاتا کہ چلو یار ایک کر لے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائیں نہیں میری قضا ہو گئی، پھر تو وہ کہے گا چلو میں بھی قضا کر لیتا ہوں۔ آپ کوئی گناہ کرے تو گناہ کا اعلان، کوئی غلطی ہو جائے تو چھپائیں، بتائیں نہیں، ورنہ دوسرے بھی دلیر ہو جائیں۔ میں ایک تجزیہ نگار کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا پہ جو ہم دکھاتے ہیں نا چینلوں پہ، تو ہم تو وہ انٹرویو لے کے نا کسی مجرم کا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، تو آپ تو لوگوں کو گناہ کے طریقے بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دلیر کر رہے ہیں کہ اس نے کر لیا تو میں کر لوں گا تو کیا ہو گیا۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بن جاتی ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے مرشد سے پوچھا تھا کہ حضور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا ذکر قبول ہے؟ تو کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ ذکر کیا تھا نا، اور اس ذکر الہی کے بعد تمہیں دوبارہ ذکر الہی کی توفیق ملی تھی، تو رب نے وہ پہلا قبول کیا تھا تو دوبارہ توفیق عطا فرمائی، اس کے حضور وہ قبول ہو گیا، دوبارہ تمہیں توفیق عطا کر دی۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب۔ اگر آپ نیک ہونا چاہتے ہیں تو نیکیاں کرنی شروع کر دیں۔ بعض دوستوں سے کہتے ہیں داڑھی شریف رکھ لے، تو کہتے ہیں ابھی میں نیک نہیں ہوں، تو میں نے کہا داڑھی رکھ کے تو بندہ نیک ہوتا ہے، اب رکھیں گے تو نیک ہو جائیں گے، شروع تو کریں۔ آپ کو اس کا لحاظ ہوگا کہ یار اب میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا رستہ کھولتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے راہ کو کشادہ کرتی۔ اگر نیک ہونا چاہتے ہیں تو یہ روحانی قانون یاد رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنے گی۔ امام طبرانی روایت لائے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے حضور ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دور جاہلیت میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ ان کے ماں باپ اور ان کا باپ جو تھا وہ معاذ اللہ ان کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا، میں نے اونٹ دے کر بچیوں کو بچایا اور پھر میں نے ان کی پرورش بھی کی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، مجھے اس کا اجر ملے گا؟ یہ بڑی باریک بات اس شخص نے پوچھی ہے۔ اصول یہ ہے کہ حالت کفر میں جو انسان نیکی کرتا اس کا اسے اجر نہیں ملتا۔ اجر کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ جس کا ایمان نہیں اس کو اجر نصیب شرط ہے کہ بندہ مومن ہو تو اس کے نیک اعمال قبول۔ اب یہ سوال کیا کر رہے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے اللہ اجر دے گا؟ میں نے دور جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، اس کا مجھے اجر ملے گا؟ قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ اس نے کہا حضور اجر ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر مل گیا ہے۔ وہ حضور سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، زندہ درگور ہونے سے بچایا، اجر ملے گا؟ حضور فرمانے لگے تمہیں تو مل گیا ہے۔ او بھائی مل گیا نا، حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ملنا ہے؟ نبی پاک کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور حضور سے سوال کر رہا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر مل گیا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق نہیں دے دی، تمہیں تو اجر مل گیا ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، تو اجر تو مل گیا ہے تمہیں، اللہ نے اسلام کی توفیق عطا کر دی ہے۔ وہ جو تم نے دور جاہلیت میں نیکیاں کی اس کا اجر یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، تمہیں اسلام کی توفیق مل گئی ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو تو اس نیکی کا تمہیں اجر ملا ہے۔ زندگی بھر یاد رکھے آپ نیکی کریں گے تو نیکیوں کے رستے کھل جائیں گے، آپ تقوی کی راہ پر چلیں گے تو آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا عبادت کے لیے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا
تم نے نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو بھائی سے مسکرا کے ملاقات ہی کر لو. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑے، حریص ہو جائیں نیکیوں کی. نیکیاں کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ ایک روحانی ضابطہ قائم ہو گیا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق عطا کر رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کے اوپر، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے حق بات کہنے والا، سچ بولنے والا میرے ابو ذر غفاری سے بڑا کوئی نہیں. اس سے بڑا حق سچ والا کوئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھا، اور بالکل اس وقت پڑھا جب مسلمان دار ارقم میں ہوتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی اپنے کلمے کا اظہار نہ کرنا. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی. حضور میں نہ ان مشرکوں کے بیچ جا کے اپنے رب کی توحید کا اعلان کروں، ان کافروں کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ان کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، میں کہوں گا کر لے جو کرنا ہے. مجمع کفر کا، کثرت کافروں کی حالات یہ ہیں کہ مسلمان ایک گھر میں چھپ کر بظاہر دین سکھا رہے ہیں، جناب ابو ذر غفاری میدان میں آ گئے. یہ حق کے رستے میں جو زخم لگتے ہیں نا، ان زخموں کی لذت بڑی بہترین ہوتی ہے. یہ ایک خاص ذائقہ ہے. زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو اسے چھیڑ کے دیکھو، اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. زخموں میں ایک مزہ ہوتا ہے. اور یہ جو زخم حق کے رستے پہ لگتے ہیں نا، حق کے رستے پہ، ان زخموں میں لذت ہے، ذائقہ ہے. یہ جو تانے حق کی راہ میں آپ کو ملتے ہیں نا، یہ آپ کی نیند ضائع نہیں کرتے، یہ آپ کی نیند کو بہتر کرتے ہیں. تسلی اور سکون کی نیند آتی. ہم نے جتنے تانے سہے ذات کے لیے سہے، کاروبار کے لیے سہے، حق کے رستے میں جو تانے لگتے ہیں ان کا تو مزہ ہی بڑا ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اقبال کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور گر ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. بے ذائقہ ہے محبت اگر اس میں ستم نہیں ہے. آپ سیدھے سیدھے جا رہے ہیں تو آپ کے ڈرائیور ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو 4 کھڈے آئیں گے تو پتہ چلے گا گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں. یہ تو میرے بھائی کہیں رش ملے گا تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو رش سے نکلنا آتا ہے کہ نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ کھڑے ہو کے مشرک اور کافروں کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے وہی کیا جنہوں نے کرنا تھا، انہوں نے پکڑ کے مارا، بڑا شدید مارا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ابھی انہوں نے اپنے کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ آئے جناب ابو ذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو؟ تم جب ملک شام کی طرف تجارت کرنے جاتے ہو تو بنو غفار قبیلے سے گزر کے جاتے ہو، اور یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے. اس طرح زد و کوب کرو گے تو اپنی تجارت تباہ کر بیٹھو گے، شرم کرو. انہوں نے جناب ابو ذر کو چھوڑ دیا، کہا کل نہ آنا اور ماریں گے، آج کے بعد بات نہ کرنا. پر میں نے کہا زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، ان کی بھی لذت ہوتی ہے. کیا کریں، اس رستے کا بھی بڑا ذائقہ ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی، اور خون جگر کے گھونٹ پی، اور پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی. کیوں؟ یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رات بڑی مشکل سے گزاری. وہ ٹائم آیا عصر کے قریب کا ٹائم جب کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے، پھر آ گئے اور آ کے پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. انہوں نے پھر مارنا شروع کیا، زور زور سے مار رہے ہیں، اور جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. مار کھائی راہ خدا میں، پر حق حق ہوتا ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، سچائی کی ایک لذت ہے. اور میری ملت کے نوجوانوں خبردار یار، جھوٹ کے سہارے اور جھوٹی عزت کے سہارے زندگیاں بیکار ہو جاتی. یہ دیکھو سچے لوگ، انہوں نے پھر مارا،
حضرت عباس پھر آئے، انہوں نے پھر چھڑایا. نبی کریم کو پتہ چلا نا بار بار مار کھاتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ حق کہنے والا بندہ کوئی نہیں. جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے، حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے.